اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف اشرف بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ تک کی قسط نمبر 60 کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد کون کون سے امور انجام دیے۔ سرزمین کربلا پہ امام حسین علیہ السلام نے جو ایک اہم ترین کام انجام دیا وہ اپنی اس تحریک کا سب سے آخری خط اپنے بھائی محمد بن حنفیہ اور بنو ہاشم کے نام تحریر کیا۔ آئیے امام علیہ السلام کے اس آخری خط کی تلاوت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس خط کو سمجھیں کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں بنو ہاشم کو، اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو کیا پیغام دیا ہے۔ ظاہری طور پر یہ خط محمد بن حنفیہ اور بنو ہاشم کے نام تھا، لیکن اگر اس خط کے مضامین کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو قطعاً یہ خط ان شخصیات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا یہ خط عالمگیر پیغام کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے اپنے بھائی محمد بن علی یعنی محمد بن حنفیہ کی طرف خط لکھا، جس خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم، کہ حسین ابن علی اور ان کی وساطت سے بنی ہاشم کے نام۔ اما بعد فکأن الدنیا لم تکن، گویا کہ دنیا تھی ہی نہیں، وکأن الآخرہ لم تزل، اور گویا کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والسلام، امام علیہ السلام کا یہ خط 2 جملوں کے اوپر شروع ہو کے 2 جملوں کے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انتہائی مختصر سی کلام کی ہے امام علیہ السلام نے، لیکن اگر اس کلام کے اندر چھپے ہوئے مضامین کو انسان غور سے پڑھے، غور سے دیکھے تو ایک بہت بڑا معنی انسان کے سامنے آتا ہے۔ آئیے امام علیہ السلام کے اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت گویا کہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کلام کی وضاحت خود سید الشہداء نے ایک مقام پہ شب عاشور کو ان الفاظ میں کی ہے۔ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ خطاب کیا تو جہاں وہ خطاب طویل ترین معانی اور مطالب کے اوپر مشتمل تھا، ان میں سے ایک نقطہ ایسا ہے اور ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو اس خط کی وضاحت کرنے والا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: وَاعْلَمُوا، اے میرے اصحاب جان لو، ان الدنیا حلوها ومرها حلم، جان لو کہ دنیا میں جس انسان کو خوشی حاصل ہو یا جس انسان کو دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ ایک خواب کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان خواب میں کوئی اچھا یا برا منظر دیکھتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گویا یہ دنیا بھی جس کی طرف امام علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، گویا کہ دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو انسان کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں اور جو غم حاصل ہوتے ہیں، آخر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ گویا یہ ایک خواب کی مانند تھا، اور عقل مند انسان اس دنیا میں اتنا ہی اپنا ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے جتنی اسے اس دنیا میں ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال دوں کہ ایک انسان اگر سفر کے اوپر جا رہا ہو تو اپنے سفر کے لیے ضرورت کا ساز و سامان ہی وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، ضرورت سے زیادہ ساز و سامان وہ اپنے ساتھ سفر میں لے کے نہیں جاتا۔ لہٰذا عقل مند انسان بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اس دنیا میں جتنی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کے اوپر ہی اکتفا کرتا ہے اور اس سے زیادہ اپنا تعلق
اور قلبی لگاؤ دنیا کے ساتھ نہیں رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس نقطے کی طرف بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، من کثر اشتباکہ بالدنیا اشد لحسرتہ عند فراقہا، جس کا دنیا کے ساتھ لگاؤ اور رغبت بڑھ جائے تو دنیا کے کھو جانے سے اسے شدید حسرت ہوتی ہے۔ جب کوئی نعمت انسان سے کھو جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا، زیادہ اس کی طرف، اس کی دنیا کی اس نعمت کی طرف اس کی رغبت تھی، تو وہ یقیناً زیادہ غم زدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ اہم ترین خط تھا جو امام علیہ السلام نے کربلا سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف لکھا تھا۔ اور امام علیہ السلام کا ایک اور خط بھی ہے کہ جو محمد بن حنفیہ کی طرف امام نے لکھا تھا، جس کی ہم نے گزشتہ قسطوں میں وضاحت کی تھی۔ یقیناً اس کی بھی کچھ مفاہیم اس خط کے ساتھ ملتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اما بعد فإن من لحق بی استشہد، جو میرے کاروان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا وہ مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ ومن لم یلحق بی، اور جو میرے کاروان کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، جو میرے کاروان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، لم یدرک الفتح، وہ کبھی بھی فتح و کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ والسلام، امام علیہ السلام نے یہ کلام جو کیا تھا، یہ اگر اس خط کو اس خط کے ساتھ ملائیں تو تقریباً معنی ایک جیسا ہی بنتا ہے۔ یہ وہ اہم ترین کلام تھا جو امام علیہ السلام نے کربلا سے لکھا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد عمر ابن سعد کے ساتھ جو ملاقات کی، اس کے بعد امام علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ ظالم میرے قتل سے باز آنے والے نہیں ہیں اور میرے خون میں اپنے نجس ہاتھوں کو رنگیں گے، تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک ایسا خطبہ دیا کہ واقعاً جو کائنات پوری کے لیے درس عبرت ہے، ساری کائنات کے لیے امام علیہ السلام نے ایک درس دیا ہے۔ اور امام علیہ السلام کے یہ وہ خطبات ہیں کہ جن خطبات کو پڑھ کے سمجھ کے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو امام علیہ السلام اپنے اصحاب میں کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، قد نزل بنا ما ترون من الامر، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورتحال اختیار کی ہے، جہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ، اور یقیناً دنیا نے اپنا رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر لی ہے۔ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، اور اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الْإِنَاءِ، بہت ہی پیارا جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ جتنا کسی برتن کے تہہ میں رہ جانے والا پانی ہوتا ہے، اس دنیا کی نیکیاں فقط اتنی ہی رہ گئی ہیں کہ جتنا کسی برتن کی تہہ میں پانی رہ جاتا ہے۔ فرمایا امام علیہ السلام نے کہ وَإِلَّا خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَ الْوَبِيلِ، اور اب دنیا اتنی ذلت اور پست ہو گئی ہے کہ جیسا کوئی سنگلاخ اور چیٹیل میدان ہو، اس طریقے سے دنیا اتنی ذلت آمیز اور پست ہو چکی ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ، اے میرے اصحاب دیکھتے نہیں ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے کوئی بھی منع کرنے والا نہیں ہے۔ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، تاکہ مومن اللہ کی ملاقات کی رغبت اختیار کرے اور شوق کرے۔ وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، اور میں حسین جان بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں۔ وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان کے ساتھ رہنا یہ میرے لیے ایک ذلت اور حقارت کا سبب ہے۔ اور اس کے آخری جملے میں امام علیہ السلام نے دنیا داروں
اور دینداروں کے درمیان حد فاصل کھینچ دی ہے کہ کون دیندار ہوتا ہے اور کون دنیا دار ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، اے میرے اصحاب جان لو کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لاعق علی السنتہم، دین فقط ان کی زبانوں کے اوپر رہتا ہے۔ یحوتونہ ما درت معایشہم، جب تک وہ اس دنیا کی آسائشوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جب تک انہیں اس دنیا میں آسائشیں ملتی رہتی ہیں، وہ اس وقت تک دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، وہ اس وقت تک دین کے حامی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب کسی کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے، چاہے وہ اولاد نہ دے کے امتحان لیا جائے، چاہے وہ کسی کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے امتحان لیا جائے، چاہے کسی کے جوان بیٹے کو اللہ موت کی وادی میں اتار کے ماں باپ کا امتحان لے۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، کہ جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو اس وقت دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ امام علیہ السلام کا خوبصورت کلام ہے جس کی طرف امام علیہ السلام نے کربلا میں پہنچ کے اپنے اصحاب کے ساتھ خطاب کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ گفتگو میں کہ 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف ابن زیاد نے 30,000 کا لشکر اکٹھا کیا تھا اور جسے ابن سعد کی طرف روانہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام کے انتہائی بچپن کے پیارے دوست حبیب بن مظاہر الاسدی کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے تو امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے فرزند رسول، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خلاف اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، یہاں قریب ہی بنو اسد کا ایک دیہات ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں اور وہاں سے آپ کے لیے کوئی مدد اور نصرت کو طلب کروں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ حبیب بن مظاہر رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کے اس دیہات میں گئے۔ ان لوگوں نے حبیب بن مظاہر کو پہچان لیا، خوش آمدید کہا، اور حبیب بن مظاہر نے بھی انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے چچا زاد، بتاؤ کہ تم ہمارے پاس کیا حاجت لے کے آئے ہو، کیا تمہارا کام ہے، ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ قد اتیتکم بخیر ما اتا بہ وافد الی قوم قط، کہ میں تمہارے پاس یہ حاجت لے کے آیا ہوں، ایک ایسی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہوں کہ جو کوئی دوسرا قوم کا قاصد یا قوم کی طرف آنے والا ایسی بھلائی ان کی طرف لے کے نہیں آتا۔ اتیتکم ادعوکم الی نصرت ابن بنت نبیکم، میں تمہیں نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ فإنہ فی عصابۃ من المؤمنین، کربلا کے لک و دک صحرا میں چند گنے چنے ساتھیوں اور مومنین کے ساتھ فرزند فاطمہ موجود ہے۔ الرجل منہم خیر من 1000 رجل، حسین کے لشکر میں موجود ایک شخص یہ 1000 افراد سے افضل اور بہتر ہے۔ لن یخذلوہ ولن یسلموہ وفیہم عین تطرف، حسین کے ساتھیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ وہ کبھی حسین کو تنہا چھوڑیں گے، اور جب تک ان کی جان میں جان موجود ہے اس وقت تک وہ حسین کو دشمنوں کے حوالے بھی نہیں کریں گے۔ اور عمر ابن سعد نے 22,000 کے لشکر میں، یعنی اس وقت تک مکمل فوج نہیں پہنچی تھی، 22,000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کو گھیر لیا ہے۔ آپ میری قوم ہیں، آپ میرا قبیلہ ہیں۔ وَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ، میں تمہیں یہ نصیحت اور خیرخواہی کے لیے آیا ہوں کہ تم میری مدد کے لیے اٹھو اور حسین کا ساتھ دو۔ فَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کرو۔ تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اگر آج تم حسین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو دنیا کا تمام شرف اور شرافت تمہارے قدموں میں سمٹ کے ڈھیر ہو جائیں گی اور آخرت کا بہترین ثواب آپ کو ملے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
کہ کوئی تم میں سے ایک شخص بھی اگر جام شہادت کو نوش کرے گا الا کان رفیق محمد فی اعلی علیین، وہ جنت کے بلند درجات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ بنی اسد کا ایک جوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ایک کر کے تقریباً 90 افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے جناب حبیب بن مظاہر اسدی کے ساتھ۔ حبیب بن مظاہر ان کو لے کے امام حسین کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے کہ انہی لوگوں میں سے ایک منافق موجود تھا، اس نے جلدی سے نکل کے جا کے عمر ابن سعد کو اطلاع دی۔ عمر ابن سعد نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تاریخ نے ازرق بن الحرث الصدائی لکھا ہے، اسے 400 گھوڑے سواروں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور ان لوگوں کا رستہ روکو۔ نہر فرات کے قریب آ کے آپس میں ان کی چپکلش ہوئی، لڑائی ہوئی، اور یہ جو 90 افراد حبیب بن مظاہر کے ساتھ موجود تھے بالآخر یہ تعداد میں کم تھے، اور یوں وہ واپس اپنے دیہات کی طرف لوٹ گئے، اور حبیب بن مظاہر خالی ہاتھ فرزند رسول کے پاس یہ کہتے ہوئے پہنچا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو روک رہے ہیں۔ آنے والی گفتگو میں مزید واقعات کربلا کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔